SNN سے شاہد انجم. اس وقت ہم موجود ہیں مرکزی سیکرٹری جنرل مسلم لیگ کے طارق حسن صاحب کی رہائش گاہ پر. ابھی وہ مختلف جو ہے پاکستان کے حصوں کا دورہ بھی کر کے آئے ہیں. سیاسی صورتحال کیا ہے انہی سے بات کریں گے, ان سے جواب لیں گے کہ کچھ جگہ پر بڑی رسا کشی کی جو ہے وہ ہمیں آوازیں آ رہی ہیں, تو ان سے پوچھتے ہیں کہ کس طرح معاملہ جو ہے وہ چل رہے ہیں. السلام علیکم. صورتحال تو بالکل ٹھیک ہے, اس وقت کوئی ایسی سیاسی صورتحال ملک میں نہیں ہے, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت عرصے بعد کوئی سیاسی اسٹیبلٹی اس ملک کے اندر پیدا ہو رہی ہے. اور جو بھی حالات ہوئے آپ کو پتہ ہے, جنگ کے حالات ہوئے, پھر ہماری جنگ ختم ہوئی تو پھر گلف وار چھڑ گئی, اور جس کا خدشہ تھا کہ وہ پورے ورلڈ وار میں چینج ہو سکتی ہے, یا پورے گلف کو جو ہے یا پورے ایشیا کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے, اللہ نے اس سے بھی ہمیں نکالا. ان سب کے باوجود حکومت کا رہنا میں سمجھتا ہوں اور اپنے پیروں پہ کھڑے ہونا, یہ ایک سیاسی اسٹیبلٹی بہت عرصے بعد آئی ہے. رسہ کشی کی بات جو شروع ہوئی ہے وہ اس بات پہ شروع ہوئی ہے کہ جو خواتین سیٹس کا معاملہ تھا اس کا جو آرڈر آیا سپریم کورٹ سے, اور اس کے بعد جو ہے خواتین سیٹس جو ہیں وہ ریشو کے حساب سے, جو پہلے آرڈر ہوا تھا اس نے کیا تھا الیکشن کمیشن نے, یعنی اسی طرح کے ریشو کے حساب سے تمام پارٹیز کو جو مل گئی ہیں ادر دین آزاد امیدوار, جو کہ ایک ڈیٹ گزرنے کے بعد جو ہے انہوں نے ایک پارٹی بنائی جس میں خواتین کی لسٹ ان کو جمع کرانی تھی, وہ انہوں نے نہیں جمع کرائی. جو سنی اتحاد کونسل میں جو گئے تھے وہ سنی اتحاد کونسل نے لکھ کر دیا کہ جی ہماری کوئی خاتون امیدوار نہیں ہے. اور اس کے بعد جب وہ سب جمع ہو گئے اور وہ ڈیٹ گزر گئی تو اس کے بعد کہتے نہیں ہمیں سیٹیں دیں. یہ تو کوئی وہ کہنا کہ جب میری تیاری ہو گئی ہے تو ویسے ہی ہو گیا کہ جی میں تیار نہیں تھا, جی آپ نے آؤٹ ہو گئے تو کہتے جی میں تیار نہیں تھا. تو یہ تو وہ بات ہوئی. تو بہرحال کوئی سیاسی انسٹیبلٹی پورے ملک میں نہیں ہے. طارق بھائی صرف یہ بتا دیں کہ روز ہم ایک نیا بیان سنتے ہیں, کیا چیئرمین PTI جو ہیں یا ان کے جو دیگر جو PTI کے عہدیدار ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہماری ڈیل بات فلانا, آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ کہاں تک بات پہنچ رہی ہے؟ جو ہے پولیٹیکل پارٹیز کو ڈیل کرتے ہیں اور ان سے بات چیت کرتے ہیں, ان کو کچھ نہ کچھ تو بیانیاں چاہیے نا اپنی پارٹی کو اور اپنے ورکر کو چارج کرنے کے لیے اور زندہ رکھنے کے لیے. اگر وہ اس طرح نہیں کہیں گے تو ورکر میں ایک مایوسی پھیل جائے گی اور ایک وقت آئے گا ورکر ان کو چھوڑ کے چلا جائے گا. کبھی وہ ڈیل کی بات کرتے ہیں, کبھی وہ کہتے ہیں کہ جی ہم احتجاج کریں گے. وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے ورکر کو چارج کرنے کے لیے, اپنے عہدیداروں کو چارج کرنے کے لیے, اپنی پارٹی کو زندہ رکھنے کے لیے وہ یہ باتیں کرتے ہیں. ہمارا کیا جاتا ہے, ہمارا کو کچھ جا رہا ہے اس کے بڑھ کے مارنے سے. الحمدللہ میرے لیے یہ بڑی اعزاز کی بات ہے کہ میں ابھی جو ہے ڈیرہ اسماعیل خان کے پریس کلب کے اوپر جلسہ کر کے آیا ہوں. ڈیرہ اسماعیل خان پریس کلب جو CM صاحب کا حلقہ ہے وہاں جلسہ کر کے آیا ہوں, اور وہاں بہت اچھا پروگرام, بہت بڑا پروگرام کر کے آیا ہوں. تو وہاں کے حالات دیکھ کر آیا ہوں. تو میں تو سر عوامی رائے تو پریشان ہے عوام, وہاں کے حالات اتنے خراب ہیں. وہاں کے جو ہے ہمیں لوگوں نے کہا کہ جی مغرب سے پہلے نکل جائیں, نہیں تو طالبان جو ہے وہ یہاں کھلے عام گھومتے ہیں, وہ آپ کو اٹھا لیں گے. تو یہ سارا انہوں نے کہا تھا یا تو آپ رک جائیں یا مغرب سے پہلے جائیں. ہم نے کہا جی اللہ مالک ہم جائیں گے, کوئی ایسی بات نہیں, ہم نکل جائیں گے. تو اور روڈز کی حالت ٹوٹی ہوئی تھی, سیوریج کا برا نظام تھا. مطلب CM صاحب کا حلقہ ہے, CM صاحب وہاں پر اس حلقے سے منتخب ہو کر گئے, اور حالت یہ تھی کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے ہم مجھے کہتے ہوئے بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ بہت برا حال تھا اس حلقے کا. اور عوام پریشر میں ہے, کس وجہ سے ہے, اور طالبان کو اتنی چھوٹ وہاں پر CM صاحب نے اپنے حلقے میں کیوں دی ہوئی ہے, یہ ایک میرے لیے بہت بڑا سوال ہے. طارق صاحب بتا رہے تھے کہ سیاست میں اس وقت جو ہو رہا ہے, اور خاص طور پر جو PTI کے جو آپ یہ سمجھ لیں کہ رہنما ہیں ان کی طرف سے جو بڑھ کے ماری جا رہی ہیں وہ ایک سیاسی بیانیہ ہے. اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ ہے نہیں, باقی تو بند گلی میں نظر آ رہے ہیں. اب دیکھیں وقت بتائے گا کہ کیا ہوتا ہے. سچل نیوز نیٹ ورک کی ویڈیوز میں خوش آمدید. ناظرین, ویڈیو سے متعلق اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں.